اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عمر برلاس ایک دفعہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج بھی ہمارے پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے عقیدہ ختم نبوت پہ، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، انسان جب سے وجود میں آیا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی درجے پہ مذہب کے ساتھ جڑا ہوا پایا گیا، اور یہ مذہب کے ساتھ جو جڑا ہونا ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی عقیدے کے تحت ہوتا ہے، اور انسان چاہے مشرق کا ہو چاہے مغرب کا ہو، مختلف عقائد کے تحت اپنے اپنے نظریات کے ساتھ مذہب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے عقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جڑا ہونا، باندھنا، گرہ لگانا۔ اور ناظرین، آج کا انسان بھی اسی طرح جڑا ہوا ہے اپنے اپنے مذاہب میں، اپنے اپنے نظریات میں، بالکل اسی طرح جس طرح آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنے عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ ٹاپک بڑا حساس ہے۔ اس معاملے میں مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک بھی یہی ہے، اور ہماری خوش بختی ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی علامہ محمد فروغ القادری صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ نوازشات بخیر ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، یہ ان کی بڑی محبت ہے، مہربانی ہے جو تشریف لاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو شب و روز ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے تو ہفتے میں 2 دن مانچسٹر جانا ہوتا ہے، کبھی گلاسکو میں، مختلف حصوں میں، اور ماشاءاللہ ان کا پورا خاندان دنیا کے مختلف کونوں میں اسلام کی جو ہے وہ اشاعت اور اسلام کی جو روشنی پھیلا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہر مسلمان کا جو فریضہ ہے وہ بالکل اسی طرح انجام دینا چاہیے۔ تو آج کا جس طرح علامہ صاحب ہمارا جو پہلا حصہ ہے پروگرام کا، اس میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات ہوگی۔ آپ ہمیں روشنی دیجیے علم کی کہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ عمر برلاس صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اپنی قیمتی وقت کو آپ نے اس پروگرام کی نظر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، اور آج کے اس پروگرام کی برکتوں سے ہم سب کے علم میں اللہ اضافہ فرمائے، اور اس پروگرام کو اور اس کی ترسیل و ابلاغ کو اللہ قبول فرمائے۔ دیار غیر میں رہتے ہوئے، خاص کر اس مغربی یورپ میں رہتے ہوئے، اس طرح کے پروگرامات کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام و خواص میں دین اور اسلام کے حوالے سے بیداری پیدا ہو، اور ہم اپنی زندگی کی مقصدیت کے ساتھ ساتھ یہ جان سکیں کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، اور وہ عقائد جو فرائض دینی سے ہیں، وہ عقائد کے جو ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے، انہی میں ختم نبوت بھی ہے۔ بے شک۔ ختم نبوت دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، وہ اپنے دور کے لیے، اپنے زمانے کے لیے، اپنے عہد کے لیے تشریف لائے۔ ہر آنے والا پیغمبر جو آیا وہ اپنے دور کے لیے، اپنے زمانے کے لیے، اپنے عصر کے لیے۔ جو مقدس کتابیں دی گئیں، جو معروف ہے، تورات، زبور اور انجیل، قرآن عظیم، تورات، زبور، انجیل کے فرامین آج محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے نظام حیات محفوظ نہیں ہیں۔ انبیاء سابقین تشریف لائے، صحف ابراہیمی محفوظ نہیں ہے۔ ہر آنے والا پیغمبر اپنے متبعین کو دین کی دعوت دیتا رہا، لیکن جیسے ہی وہ تشریف لے گئے دنیا سے، ان کی بساط دعوت کو اور ان کے دین کی اہمیتوں کو سمیٹ دیا گیا۔ اب وہ ہمیں موجود نہیں ہے، وہ کتاب موجود ہے، نہ ان کی دعوت کے اثرات موجود ہیں۔ ایک نبی، نیا نبی جل بگر ہوا، نئی کتاب جل بگر ہوئی، آئی، اور نئی شریعت وہ لے کر آئے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض نبی ہیں، بعض رسول ہیں۔ رسول وہ ہے جو نئی شریعت لے کے آیا اور نئی کتاب لے کر آیا، کہ نبی وہ ہے جو انبیاء سابقین اپنے ما سبق نبی کی دعوت پر، ان کی سیرت و شریعت پر، ان کی کتاب کے احکامات پر وہ چلتا رہا۔ جی۔ تو نبی آتے رہے،
کتابیں جلوگر ہوتی رہیں اور ہر جانے والا نبی اپنے ساتھ ساتھ اپنی شریعت کو اور اپنے کتابی احکامات کو لے کر رخصت ہو گیا. لیکن ایک دور ایسا بھی آیا جب دنیا کے نئے انقلاب سے دوچار ہو رہی تھی. اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوگر فرمایا. جو کتاب عطا فرمائی وہ قرآن عظیم ہے، اور قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے جو وحی الہی ہے اور جس کے اندر زمین و آسمان کے تمام علوم سمیٹ دیے گئے، جو ایک میریکل ہے، جو ایک معجزہ ہے حضور کا. اس کے بارے میں قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ قیامت کی ہے، قرآن کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے. اس سے بات معلوم ہوئی ہے کہ نبی کی شریعت بھی باقی رہنے والی ہے جو نبی جلوگر ہوئے، اور نبی کی ہدایت بھی باقی رہنے والی ہے، اور اس ہدایت اور اس شریعت کی بقا کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے. اس لیے از ذکر کہا گیا ہے معرفہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن پاک قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی کتاب ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کے بعد نہ کوئی نیا نبی جلوگر ہوگا، نہ نئی شریعت آئے گی اور نئی کتاب آئے گی. تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی انقلاب بن کر آئے، نبی رحمت بن کر آئے. اور سب سے بڑی بات ہے جو یہ اعزاز کسی اور نبی کے مقدر میں نہیں آیا کہ وہ نبی خاتم بن کر آئے، کہ وہ آخری نبی ہیں. ان کے پاس نہ کوئی نبی جلوگر ہوگا اور نہ کوئی رسول جلوگر ہوگا. یہ وجہ ہے کہ ان کی کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور ان کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور ان کی نبوت و رسالت بھی قیامت تک باقی رہنے والی ہے. تو زندہ نبی، زندہ کتاب، زندہ دعوت، زندہ شریعت کی موجودگی میں کوئی اور نبی جلوگر نہیں ہو سکتا. بے شک. اچھا، یہ بالکل آپ نے اس کا فلسفہ جو ہے بیان کیا. اگر شریعت محمدی کی بات کریں، جس طرح عقیدہ کی ابھی بات ہوئی، شریعت محمدی میں جو عقیدے کا اوورآل جو مفہوم ہے جو ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، وہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں تاکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ پرکھ سکے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر قائم بھی ہے کہ نہیں؟ ایسا کہ جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری کو، فرائض دین کو جانے. 5 پلرس آف اسلام، بنیادی مسائل ہیں، دین کے بنیادی فرائض ہیں جو فاؤنڈیشن آف فیتھ ہے، اس کا جاننا بلا شبہ ضروری ہے. لیکن اگر کسی کا ایمان خدا پر ہو، رسول پر ہو، اور نماز ہو، روزہ، حج اور زکوٰۃ پہ اس کا ایمان و عقیدہ ہو، فرائض دین کو مانتا ہو، ان تمام اسلامک ٹوٹیلیٹی کو ماننے کے باوجود اگر وہ نبی کو مانتا تو ہے کہ اس کے ساتھ انکار نبوت بھی کرتا ہے، کہ نبی آخر الزمان سرور کائنات کی خاتمیت کا انکار کرتا ہے، تو ان تمام احکام دین کے ماننے کے باوجود، ان تمام فرائض دینی کو ماننے کے باوجود قطعی طور پہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. گویا کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ ختم نبوت کا عقیدہ فرائض دینی سے ہے اور ہماری دینی ضروریات سے ہیں. اگر کوئی شخص جس طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ 5 پلرس آف اسلام کو مانتا ہے، خدا کی وحدانیت پہ اقرار رکھتا ہے، ایسے ہی اس کی ذمہ داری ہے کہ نبی کے خاتم پر بھی ایمان و عقیدہ رکھے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ یہ انکار جو ہے وہ صرف زبانی جو ہے وہ اظہار ہے، یا کہ کہیں نہ کہیں بعض کاموں میں، یا بعض کا یہ بھی کہتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، بعض کا یہ جو خاص طور پہ نان مسلم ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ اتنا پھیلاتے ہیں کہ مسلمان بھی بعض کا اثر انداز ہو جاتے ہیں. اصل میں اگر مسلمان اثر انداز ہوتا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کی جلوہ گری اور ان کی تشریف آوری، ان کا لوٹنا، مسیح موعود کا ہونا، یہ بحیثیت امت تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ کی جلوہ گری بحیثیت نبی نہیں ہوگی. اور رہی بات کہ مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کو دین پڑھنا چاہیے. اگر ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ گوشہ چھوڑ دیا کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی سیرت پاک، قرآن عظیم، کتاب و سنت کے ہر جز پر آدمی ایمان رکھتا ہو، اور معاذ اللہ کسی لمحے میں بھی ختم نبوت کا وہ انکار کرتا ہو، چاہے وہ عملاً، چاہے وہ قولاً، چاہے وہ فعلاً، چاہے اشارتاً ہی جو ہے، یقیناً اسلام دائز خارج ہے. اتنی امپورٹنٹ، اتنی حساس یہ معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص، علماء، فقہاء، محدثین کا اتفاقی یہ رائے ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اشرۃ العلامات میں، ان کی کتاب ختم النبوہ میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر نبی خاتم النبیین بن کر آئے تو خاتم النبیین کے پر وہ اگر ایمان نہیں رکھتا ہے
بلکہ معاذ اللہ وہ اگر کسی طرح میں شکوک شبہات کا اظہار کر رہا ہے تو وہ بھی یقینی طور پہ اسلام سے دائرے سے خارج ہے. بالکل. اور جو خارج ہے وہ ان کی سزا جو ہے وہ آپ کے مطلب انتہائی زیادہ بعض معاملات ایسے بھی پیش آئے. یہ ادھر بھی ہم جاتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کچھ ایسے نبوت کے دعوے ہوئے اور بعد میں پھر ہم آگے چل کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اس حوالے سے بھی وہ کرتے. آپ نے ابھی بات کی اپنے اعمال کے ذریعے اور جو ایمانی کیفیت ہے. ایک تو ہے کہ ہم انفارمیشن جسٹ لے لیتے ہیں اور اس میں ایمان کس حد تک ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بتا. نہیں، ایمان کس حد تک ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں تو اس میں ایمان کی حد یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی چل بغیر نہیں ہوگا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں. بے شک ظاہر ہے کہ مردوں کے باپ نہیں ہیں. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لو عاشا لکانا صدیقا نبیہ، کہ اگر اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اگر بقید حیات ہوتے تو صدیق و نبی ہوتے، ولیکن اللہ نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں جل بغیر ہوگا. اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم میں کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد عمر ہوتے. بالکل ایسے لا نبی آبادی، کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ویسے ہی ہے جیسے ہمارا ایمان نماز پر ہے، فرائض دین پر ہے، روزہ، حج و زکوٰۃ. ان میں سے کسی ایک فرائض دین میں سے کسی ایک کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایسی ختم نبوت کے باب میں اگر کوئی شخص شک کرتا ہے تو اس کی یہ تشکیکی جو ہے اسے کفر کی طرف لے آتی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا یہ جو آج کے بھی بہت سارے چیلنجز اور اگر معاذ اللہ اگر کسی لمحے میں ختم نبوت میں کوئی شکوک شبہات جہاں جہاں پیدا کیے گئے ہیں وہاں سے ایک نئے نبوت کے اعلان کا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. اسلام مکمل ہو گیا ہے اور نبی زندہ ہیں، ان کے بعد کوئی نبی چل بغیر نہیں ہوگا. حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع سے جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے کہ وَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو جب دین مکمل ہو گیا ہے تو دین کی تکمیل جو ہوئی ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. وہ دین کی تکمیل قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. اس میں کسی اور اسلام کی تمام نمایاں خصوصیات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شوشہ یا گوشہ چھوڑ دیا جائے تو پھر بہت سارے فتنے در آئیں گے. بے شک. اچھا اس میں جو درپیش چیلنجز ہے وہ بلکہ دیکھا جائے تو اس دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری سال تھا اس دور سے جو ہے وہ اس طرح کے دعوے آنے شروع ہو گئے. اور یہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کس سختی کے ساتھ یا کس انداز سے ایک عام مسلمان کو اس کے ساتھ نپٹنا چاہیے یا پیش آنا چاہیے اگر کہیں کسی طرح اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ آنے والی زندگی میں یا آج بھی کسی گوشے میں اگر اس طرح دیکھے تو اس کو کس طرح سمجھنا چاہیے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات پیش ہوئے. دیکھیے ایسا ہے کہ شریعت اسلامیہ کا انکار یہ کفر ہے. شریعت اسلامیہ کے احکام کا انکار جو ہے کفر ہے اور فرائض دین کا انکار کفر ہے. تو قرآن عظیم میں جس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو کفر ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بدترین سزا اس کی کیا ہوگی کہ اس نے کفر کمٹ کیا ہے. اب اگر یہ اس نے کسی عالم اسلام میں کیا ہے تو وہاں کی عدلیہ کو یہ حق ہے کہ اسے سزاوار کرے، اس کو جو اس کی جو سزا متعین کرے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کیا کم ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں جہنم کی دہکتے ہوئے شعلے کہ اس نے اپنی دنیا بھی خراب کی ہے اور آخرت بھی خراب کی ہے. تو اس لیے کہہ رہا تھا میں کہ اسلام میں تمام جو مسائل محقق ہیں اپنی جگہ ان میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مانا جائے کہ وہ خاتم النبیین بن کر آئے. اگر کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو گویا اس نے دین میں بہت بڑا فتنہ پیدا کیا ہے اور یہ اسلام کے پوری اسٹرکچر کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. اور اس دین مکمل ہو گیا ہے اور دین کی تکمیل کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم ملی اور اس نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. اور یہ دین جو ہے اب قیامت تک کے لیے مکمل ہے. اور جب دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، تو اس شریعت کی تکمیل کے لیے شریعت محمدی کی ضرورت ہے نہ کسی اور شریعت کی ضرورت ہے. بے شک ظاہر معاذ اللہ یعنی کہ یہ سوچنا اور یہ تصور بھی کرنا یہ ہمیں کفر تک لے جاتا ہے
کہ نبی کے بعد کوئی نبی جلوہ گر ہوگا یا جلوہ گر نہیں ہوگا، یا امکان کی یعنی امکان ہلکا سا شک بھی ڈال دینا، کسی لمحے میں بھی اگر کوئی اس کا امکان بھی کر رہا ہو کہ نبی کے بعد معاذ اللہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، اس کو بحث بھی کرے اگر، تو یہ کفر ہے۔ بے شک۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے تو باقی بہت سارے جو نبی ہیں وہ ایک خاص قوم کے لیے یہ خاص خطہ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنی بھی قومیں آنی ہیں اور جو آ چکی ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے ان کے وہ نبی اور ان کے وہ رسول ہیں، تو اس اعتبار سے ان کی تعلیمات جو ہیں تو وہ تو قیامت تک ہیں۔ جی ہاں بالکل، میں نے بھی کہا آپ سے کہ تمام انبیاء کرام جو تشریف لائے وہ کسی ایک مخصوص قوم کی طرف، علاقے کی طرف، اور یہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق انسانی کی طرف جلوہ گر کیے گئے۔ بے شک، یہ ان کی بعثت و رسالت کا مقصد صرف کسی ایک خطے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام افراد انسانی کے لیے ہے۔ اور جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو رحمت مصطفیٰ اور تعلیمات مصطفیٰ سے مستفیض نہ ہو۔ بے شک۔ ہاں، اور اس پہ قرآن پاک جو ہے اس ٹاپک کے حوالے سے وہ بھی یقیناً بہت زور دیتا ہے قرآن پاک۔ اس حوالے سے اگر کوئی قرآن پاک یا حدیث کے حوالے سے بھی اگر تھوڑا سا آپ اس میں قرآن عظیم نے ہم نے دو آیتیں کریمہ تلاوت کی ابھی جی کہ خاتم النبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے، ہاں خاتم رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو رسول تو پہلے بھی تشریف لائے نا، جی تو یہاں اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ یہ خاتم النبیین کا صحرا صرف اور صرف جو ہے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سجتا ہے، بے شک، کہ اس کے بعد نہ کوئی، اور خاتم کے معنی ہوتے ہیں سیل کے، اس کے بعد، اور یہ خاتم النبیین نبیوں کے خاتم ہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی جلوہ گر نہ ہوگا۔ جیسے وہ آخری اینٹ کا بھی ایک جگہ پہ آتا ہے۔ جی ہاں، جی جیسے ایک عمارت ہے، اب اس عمارت کا ایک گوشہ اس کا خالی ہے، تو ختم نبوت نے خاتم نبوت محمدیہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کوئی رسول کوئی نبی جلوہ گر نہیں ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ خاتم النبیین جو بن کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کے صفات و کمالات نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رکھی ہے۔ تمام صفات و کمالات، آدم کی آدمیت بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، زکریا کی معصومیت بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، اور حضرت سلیمان کی بادشاہت بھی ہے، داؤد کی اجابت بھی ہے، موسیٰ کا جلال بھی ہے، عیسیٰ کا یوسف کا جمال بھی ہے، عیسیٰ کا کمال بھی ہے، یعنی کہ حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، سب کچھ ہے۔ یہاں دست مسیحائی بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تو یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے، مگر آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو زندگی عطا فرمائی، درختوں کو زندگی عطا فرمائی، سنگریزوں کو زندگی عطا فرمائی، جانوروں کو بالکل، جانوروں کو تکلم ریز ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان کی حکومت تو شرق و غرب، شمال و جنوب پر ہے۔ بے شک، جو دن کو کہہ دیا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اشارہ فرمایا ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، چاند کلیجے کو چاک کر دیا۔ تو یہ تمام یہ وہی کر سکتا ہے جو فرش زمین پہ بیٹھ کر عرش اعظم کے مسائل کو وہی حل کر سکتا ہے۔ آسمان کی بلندیوں پہ اسی کی حکمرانی ہو سکتی ہے جس کی حکمرانی ازل سے ابد تک ہے، اور اللہ کی عطا سے وہ سرکار کی ذات ہے۔ بالکل، تو اس لیے خاتم النبیین پر عقیدہ جو ہے یہ فرائض دین سے ہے، جو بھی اس میں شک کرتا ہو یا اس کا منکر ہو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ آج کے دور میں یہ بات جیسے آپ نے مجھ سے پہلے کہی تھی، یورپ میں رہتے ہوئے بتانا بہت ضروری ہے ہمارے ینگسٹر کو خاص کر، اور وہ لوگ جو کتابوں کا یا دین کا کم مطالعہ کرتے ہیں اور مسجدوں سے رابطہ نہیں ہے ان کا، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھے کہ حضرت عیسیٰ وہ تشریف لائیں گے اگر تو ان کی حیثیت نبی کی امت کی ہوگی، ہاں، اور وہ جس شریعت کو فالو کریں گے وہ شریعت محمدی ہوگی، اور ایک نبی کی امت کی طرح وہ جلوہ بار میں تشریف لائیں گے۔ بالکل، بلکہ وہ ایک واقعہ، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے نا کہ وہ تورات کا ایک ورق پڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ایسے ہی دیکھنے کے لیے اٹھایا تو جب پتہ چلا تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ بڑے جلال میں آ گئے، تو بعد میں فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو وہ میری امت سے ہونا تھا انہوں نے، بلا شبہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ جو خاص طور پہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں مسلمہ کذاب ہے، دوسرے جو باقی اسود عنسی ہے، ہاں بالکل، اور خاتون بھی ایک تھی، ہاں
تو وہ بنت کیا حارثہ. ہاں کیا وہ ایسے ماحول کیا تھا اور وہ ان کے کیا ان کو کس طرح کے موٹو سے ان کے کہ وہ انہوں نے دعوی کر دیا اور پھر ان کے کیا انجام کیا ہوا؟ تھوڑا سا اس حوالے سے ایسا ہے کہ اس میں جہاں تک موٹیو کا سوال ہے، مسلمہ کذاب کا حال تو یہ تھا کہ وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی آیا اور اس نے دیکھا اور یہ کہا کہ یہ اس نے کہا بھی کتنا بہتر ہوتا کہ آپ کے بعد جو مقام جو اسٹیٹس ہے جس منصب پہ آپ جلوگر ہیں تو آپ اپنی نیابت و خلافت میں مجھے کیوں نہیں رکھتے. جی جی تو مقصد یہی تھا جو جانشینی کا بھی انہوں نے مانگا. اور تو مقصد و خلافت و جانشینی ہے تو نبی کا جانشین ان کی نبوت اور رسالت قیامت کی صبح تک کے لیے. تو آپ نے انکار فرمایا. جب حضور نے اس پہ خاموشی فرمائی اور چہرے پہ جلال آیا تو ظاہر ہے اور یہ صحابہ کرام نے بھی محسوس کیا. تو وہ بڑا خار ہو کے لوٹا اور لوٹنے کے بعد اپنے علاقے میں اس نبوت کا اعلان کیا. ماشاء اللہ. تو اس طرح اسود انسی کا بھی حال ہے. وہ خاتون جو بنت حارثہ اس کا بھی یہ حال ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ ختم نبوت کا اعلان کیا، اور جب نبوت کا اعلان کیا تو ان کے ساتھ پھر جو ہوا آپ کے سامنے ہے. اس لیے اس کے بعد بھی ہوتا رہا. یہ نہیں کہ مسلمہ کذاب اس دور میں تو پیدا ہوئے ہیں نا. مسلمہ کذاب صرف اس دور کے تو نہیں تھے، عہد رسالت میں دعوے دار تو نہیں ہوئے. یعنی کہ دعوے داری کا عالم یہ ختم نبوت پہ ہر دور میں ضرب کاری لگاتی جا رہی ہے اور گئی ہے. مسلمہ کے بعد اور اسود انسی کے بعد بھی بہت سارے لوگ نبوت کو دعویٰ کیا ہے. بالکل برے صغیر میں بھی اس طرح. جی ہاں بلا شبہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا آپ کے حضرت 1974 میں پاکستان کے پارلیمنٹ میں باضابطہ ریزولوشن لایا گیا اور اس کی قیادت قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد درانی، علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، ڈاکٹر مولانا ظفر نعمانی، اس طرح اور بھی لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے باضابطہ ریزولوشن لا کر پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اس دور میں بھٹو کی گورنمنٹ تھی میرا خیال ہے، یقینی طور پہ بھٹو کی گورنمنٹ تھی. تو یہ بہت بڑا کارنامہ. اگر ایسا اس پہ قدغن لگایا نہ گیا ہوتا تو یہ فتنہ جس کے پاس پیسے بھی ہیں، ڈالر بھی ہے، اور آج کے دور میں بڑی طاقت ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں. اصل بیس یہ ہے کہ مسلمانوں کو تم اگر بانٹنا چاہتے ہو، ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہو، جو بڑی طاقتیں سے حاضر کی ہیں، جو فرائنہ دماغ لوگ ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو وحدت کے نام پر، اللہ کی وحدانیت کے نام پہ تم تقسیم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ دنیا کی بے شمار قومیں ہیں جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتی ہیں اور اعتماد رکھتی ہیں. اگر مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے تو رسالت کی بنیاد پہ کرو. اور یہی مختلف فتنے جو ہیں وہ اسپین جو 700 سالہ مسلمانوں کا جو اقتدار ڈوبا ہے، اقتدار کا سورج جو اسپین میں ڈوبا، وہاں بھی یہ بات تھی. وہاں معاذ اللہ قائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جامع مسجد قرطبہ کے باہر لوگ کھڑے ہو گئے اور گستاخیاں کرتے. نماز پڑھنے والے لوگ نماز پڑھ کے سر جھکائے گزر جاتے. تو فرڈیننڈ نے یہ سمجھ گیا کہ جو قوم اپنے نبی کے نام پر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، ان میں غیرت نہیں پیدا ہوگی، وہ قوم اپنی ذات کے لیے یا اپنی مملکت کے دفاع کے لیے کیا کھڑی ہو سکتی ہے. صحیح. تو اس لیے ہر دور میں یہ فتنے سر اٹھاتے گئے. اور برصغیر ہند میں جن طاغوتی طاقتوں نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، مسلم وحدت کو کمزور کرنے کے لیے جس فتنے کو پیدا کیا ہے، وہ فتنہ یہی ہے کہ ختم نبوت کا انکار کیا جائے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر دور میں نبی محترم سرور کائنات کی اس منصب کے تحفظ کے لیے ایسے افراد پیدا کیے. اور اگر کل بھی کوئی نبوت کا دعوے دار پیدا ہوگا تو اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے افراد یقیناً پیدا کرے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی ختم نبوت کا محافظ ہے اور اس قرآن عظیم کا محافظ ہے جو وحی ناطق ہے، جو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرتا ہے. بے شک. اور یہ بلکہ آپ پہلے اور شریعت محمدی کا ایک جامع ہے قرآن عظیم. ہاں، جس طرح پہلے وہ بات کرتے ہیں مسلمہ کذاب، بلکہ اتنی سختی کے ساتھ یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب وہ ایلچی گئے تھے خط لے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط میں یہی لکھا تھا جانشینی، جیسے آپ نے فرمایا. تو آپ نے بعد میں یہ فرمایا کہ اگر یہ سفارتکاروں کا قتل کا ضابطہ میرے اوپر لاگو نہ ہوتا کہ ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا تو میں تمہیں قتل کرتا. بلکہ بہت بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے گورنر بنے تھے تو ایک دفعہ وہ ایک بازار میں جا رہے تھے، تو ان 2 ایلچیوں میں سے ایک جو سفیر تھا، یہ ایلچی تھا ابن نواح اس کا نام تھا، اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو پہچان لیا.
تو ان کو بلایا اور 3 چیزوں کی تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ آپ وہی ہو جو خط لے کے گئے تھے مسلمہ کذاب کو؟ جی وہی ہو. انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ تمہارے کیا خیالات ہیں، نظریات کیا ہیں، کیا تم اب بھی مسلمہ کذاب کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اب بھی نبی مانتا ہوں. اور تیسری چیز کی یہ تصدیق کی کہ اس وقت تم کسی سفیر کسی کے تو نہیں ہو، کسی کنٹری کے یا اپنے مطلب ہے اس دور کے جو بھی خطہ. انہوں نے کہا اس وقت میں سفیر بھی نہیں ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر یہ تینوں چیزیں پوری ہوگی. ان کو گرفتار کر لیا اور پھر اسی چیز کے تحت ان کو قتل کر دیا تھا. یعنی کہ اس قدر سختی ہے کہ اتنا عرصہ بعد بھی یہ سب بلا شبہ اس میں کچھ ہے. اچھا یہ اس آگے چلتے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ یہ جب جیسے ہی خلافت ان کے آئی اور یہ جو اس طرح کے چیلنجز جو ہیں فوراً ان کو بھی ان کا سامنا رہا. جیسے میں نے ابھی پہلے میں آپ سے کہا کہ ہر دور میں بساط ختم نبوت کو بدلنے کی اور اس ختم نبوت کے اس قلعے پر شبخن مارنے کی جو کوشش کی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ قلعہ ڈھہ گیا اور مسلمانوں کے اندر جو روح مصطفیٰ ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، کہ اگر مسلمانوں کے آنکھوں سے نجف کا سرما اور تصورات کی شاہراہوں سے عشق رسالت کا چراغ گل کر دیا جائے، پھر ہے کیا ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے. اس لیے ہر دور کے فرائض نے اور ہر دور کی ظالم قوتوں نے جب بھی مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہا، اعتقادی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے، علمی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، تو اس نے سب سے پہلے جو کوشش کی گئی وہ یہ ختم نبوت پر دھاوا بولا جائے، حملہ کیا جائے، حملہ مار. بالکل. ہاں تو ختم نبوت کا عقیدہ اگر ہمارے سینے سے ختم ہو جاتا، پھر رہا کہ ہمارے پاس نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے باوجود بے روح ہیں ہم. یعنی کہ عقیدہ جس طرح ابھی پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بنیاد فراہم کرتا ہے. بالکل. اگر آپ کی بنیاد ہی ختم ہوگی تو پھر ساری کی ساری مذہب کی جو عمارت تمام عمارتیں جو کھڑی ہوئی اسی عقیدہ ختم نبوت ہمارا فاؤنڈیشن ہے. بالکل بالکل. اور جب تک کہ نبی کی جب کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کے معنی ہوتے گانٹھ، عقدہ. تو عقدہ یہ کہ اب وہ بند گیا ہے، وہ کسی لمحے میں جو ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا. اور عقیدہ کے ساتھ ساتھ اس پر ہمارا عقیدت بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے کہ عقیدت یہ ہے کہ ہم جان و دل، ہوش و خیرت ہم سب قربان کر سکتے ہیں، مگر جو آقائے دو جہاں سرور کائنات کے قدم ناف سے ہماری عقیدت کی جوڑ بندھی ہوئی ہے، اسے تو ہم جان ایمان اور عین حیات تصور کرتے ہیں. ساری ہے یہ عقیدت کے ساتھ. بالکل پیاری بات کی آپ نے. اس کے بغیر ہے ہی نہیں. اگر عقیدت نہ ہو تو عقیدے کا فائدہ کیا پھر؟ تو اگر عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ عشق رسالت اگر ہمارا یہی ہمارا اگر یہ نہ ہو تو کہاں اللہ کی جنت رضا، کہاں مشاہدے جلوے الہی، کہاں کعبہ، کہاں حتیم، کہاں بنا، کہاں ابراہیم؟ کچھ نہیں. یہ سب اسی کے جلوے ہیں جن کے تو فعل یہ سب کچھ ملنا ہے، سب کچھ آقائے دو جہاں آپ روگردانی کر گئے سرور کائنات، اور پھر مل کے مملکت الہی کے بادشاہ یعنی کہ اللہ تبارک. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ واضح رہے کہ قطبیت، غوثیت ہے نا، صدیقیت، یہ تمام چیزیں آدمی کو مجاہدے سے، کشف سے اور پڑھنے سے اور کوششوں سے، جد و جہد سے، آہ سحرگاہی سے مل جاتی ہیں، مگر نبوت نہیں مل سکتی. نبوت جو ہے کسبی نہیں، وہبی ہے. اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. یہ مصطفیٰ ہونا، اللہ نے مصطفیٰ فرمایا، مرتضی اللہ نے انتخاب فرمایا، تو اللہ جس کا چاہے انتخاب فرمائے اور جس کے سر پہ تاج نبوت رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا، اور اختصاص یہ کہ وہ خاتم النبی بن کر آئے. تو خاتم النبیین صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آقا ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اب اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے سرکار صدیق اکبر تشریف لائے عثمان، یعنی کہ ابھی آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں مسلمہ کذاب نے اعلان کیا اس کا. جی بالکل. پھر بعد میں آپ دیکھیں جنگ یمامہ ہوئی، تو پھر وہ بعد میں مارا گیا. تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ اس زمانے میں اور بھی بہت سارے فتنے تھے، جیسے کہ عہد صدیقی میں مانع زکوٰۃ کا ہی فتنہ تھا. کچھ لوگوں نے سر اٹھایا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مگر اس سے پہلے اس کو مارا. سب سے بڑا فتنہ یہ بالکل کہ اگر اس فتنے کی سرکوبی نہ ہو سکی، اگر اس فتنے کا دروازہ کھل گیا، جس فتنے کو مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہونے کے حیثیت سے برپا کر رکھا تھا، تو بہت سارے فتنے پھر پیدا ہوں گے، پھر کوئی اور دعوے دار پیدا ہو جائے گا. تو اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ
میرے کاروان ختم نبوت ہے، بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور ان کے اس احسانات کو قیامت تک ہم فراموش نہیں کر سکتے. ہم کیا رہتی دنیا فراموش نہیں کر سکتی. بے شک. ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ایک تو ختم نبوت کا مسئلہ، اور دوسرا معنی زکوٰۃ سے آپ نے باضابطہ جہاد کیا. اور لشکر اسامہ اسامہ جو ہے بالکل، حالانکہ اسامہ کے لشکر کو آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی ہی میں اسے مرتب کیا تھا. جی بالکل. جبکہ بعد میں لشکر اسامہ جب لگا چلنے تو بہت سارے صحابہ کو، خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تجاویز آئی تھیں کہ یہ نوجوان ہیں، نوجوان ہیں، ان سے بڑے بڑے صحابی فن حرب سے واقف نہیں ہیں. اور عمر، عثمان اور بڑے بڑے حضرت علی اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو کمانڈر ان چیف رہ چکے ہیں، ان کے تحت خالد بن ولید، ایسی شخصیات کو اسامہ کی کمانڈ میں دیا گیا ہے. لیکن سرکار صدیق نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس لشکر کو نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا ہے. اور آقائے دو جہاں کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جنگ کے منظر کو، اور اس میں فتحیابی ہے اور کامیابی ہے. ہم کسی لمحے میں اس کو بدل نہیں سکتے. اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان کے احکامات حرف آخر ہے. بے شک. لا تقدموا نبی کی گائیڈ لائن کے تحت ہی ورسولی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، کہ اللہ اس کے رسول کے اقدامات پر تو مقدم نہ ہو، اپنے آپ کو آگے نہ رکھو. جو انہوں نے فرما دیا حرف آخر ہے. اس میں کچھ یہ بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑی شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ان کا یہ حق ہے. آپ دیکھیے نا کہ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مقدس میں کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر 17 اوقات کی نمازوں کی امامت آپ نے فرمائی ہے. اور وہ بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی. ہاں، حیات رسول کی بات کر رہا ہوں، حیات رسول کی بات کر رہا ہوں. بعد میں تو آپ نے کیا ہی ہے. جی جی. ہاں، لیکن دور نبوی میں، حیات پیغمبر میں، نبی کی حیات ظاہری میں آپ کو شرف حاصل رہا کہ آپ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی. اور پھر آخری نماز جب آپ ادا فرما رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے جھانکا، اور صحابی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی تجلیاں اس قدر پھیلی کہ مسجد کا گوشہ روشن ہو گیا، اور ہم نے یہ سمجھا شاید کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، سرکار تشریف لا رہے ہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. تبسم پنہا کی کرنیں جو ہیں سے دیواروں در روشن ہو گئیں. وادی ایمن کا نور جیسے چھلکنے لگا اس مسجد کے گوشے میں. سبحان اللہ. تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، یہ بھی جلیل و جمیل، وہ بھی جلیل و جمیل. تو یہاں جلیل بھی ہے، جمیل بھی ہے، وادی ایمن کا نور بھی ہے. تو اب ایسے میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ریز ہوئے دیکھ کر کہ ابو بکر کی امامت پہ سارے متفق ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا خود بھی کہ اگر میرے ہوتے ہوئے ابو بکر کو یہ حق ہے، ان سے زیادہ کسی اور کو حق نہیں ہے کہ جا نماز پہ کھڑے ہوں، یعنی کہ لوگوں کی امامت کریں. اور یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ بنتا ہے کہ جب مطلب خلیفہ اول کے بعد میں کئی لوگ جو ہے ابہام پیدا کرتے ہیں، جو کہ ایسا بالکل نہیں ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں. بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہاں تک آیا کہ جب مسجد قباء جو ہے، جب وہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو پہلا پتھر جو ہے جب آپ نے رکھا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا پتھر تھا اس کے ساتھ جو رکھا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، تیسرا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر آگے جو ہے باقی صحابہ، حضرت عثمان. اب آپ دیکھیے کتنا بڑا وہاں سے بھی اشارہ مل گیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، سب کے احسانات ہم نے چکا دیے سوائے ابو بکر کے. اور یہ بھی فرمایا ایک اور مقام پہ کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے فائدہ دیا. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے صحابہ نے بہت جگہوں پہ جنگ تبوک کے موقع پہ جس طرح حضرت عثمان، وہ تو بڑا عجیب، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ہر صحابی اپنے گھر سے کچھ لے کر آئے، کچھ رکھ کر آئے. سرکار دو عالم سرور کائنات نے ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ ابوبکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو کہ یا رسول اللہ سب کچھ لے کے حاضر ہو گیا ہوں. آقا نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں نے اپنے گھر میں اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، کیا بات کہ گھر میں اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ کے چھوڑا، اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی کرم نوازیوں کو ہم نے چھوڑا ہے، اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. جب تک کہ سرکار کے قدموں میں ہم رہیں گے اور نبی کی یہ عنایت ہم پہ رہے گی، حضور ابو بکر بھی آپ کا ہے، مال بھی آپ کا ہے. بے شک. اور یہی کیفیت تھی کہ جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لا یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کے ابو بکر پر، آپ کے صدیق پر اللہ سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو.
کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. خبر نہ ہو. تو جبریل پر بچھائیں کہ پل کو خبر نہ ہو کہ جبریل تشریف لائے. اور کہا پوچھئے ابو بکر سے. تو سرکار نے پوچھا کہ تم جبریل آئے ہیں اور اللہ کا سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر یہ بتاؤ کہ اس حال میں تم اپنے رب سے راضی ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تو عالم وجد میں آ گئے اور کہا انا عن ربی راضین، میں اب سے رب سے راضی ہوں. وجد میں آ گئے. اور جیسے آپ نے ابھی مسجد قباء کی بات کی کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا احسان ہے اس امت مصطفیٰ پر کہ ہجرت نبوی کے بعد، جی ہجرت نبوی کے بعد، اور یہ وہ صحابی ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ غار ثور میں، غار ثور میں جب یعنی کہ قریش مکہ کفار قریش جو ہے وہ باہر، یعنی کہ جہاں جس غار میں آپ آرام فرماتے ہیں اس کے سرے پر وہ ہیں، یعنی کہ اگر وہ جھانکتے تو نیچے نظر آتے. تو حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گئے. تو سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی کہ جو زبان نبوت سے جو کلمات جاری ہوئے بے نہیں وہی الہی کی شکل میں دوبارہ آتی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ نہ ڈریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اذ یقول لصاحبہ اس کا اضافہ کیا گیا، اذ یقول، کہ جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقرب، وہ محب صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت پہ قرآن پاک نے خود مہر تصدیق ثبت کی ہے. بے شک. اذ یقول لصاحبہ، قرآن نے خود شرف صحابیت سے نوازا ہے. بے شک. لا تحزن. اور یہ بلکہ اسی ہجرت کے سفر میں اس وقت بھی یہی بات کی تھی جب سراقہ جو ہے حضرت سراقہ سامنے آ گیا، بالکل قریب آ گئے تھے. بالکل. تو اس وقت بھی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ وہ بالکل اب کہاں جایا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات وہاں بھی فرما دی. اور یہاں لا تحزن ان اللہ معنا بہت بڑی جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ لا تحزن ان اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ، تمہارے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے. تو گویا کہ صدیق کا راستہ بھی خدا کا راستہ ہے. اور وہ آج بھی جو ہے یہ دیکھا جائے تو یہ جو فکرہ جو ہے آج بھی ہماری زندگی میں ہمارے لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے. اور اللہ ہمارے ساتھ ہے اور صدیق قدم بقدم سرکار کے ساتھ ہے. ہجرت کی رات ہو تو حضور ہیں، تمام غزوات. اب آپ دیکھیے کہ ایسی غزوہ احد میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو بے مثال آپ کی قربانی رہی ہے. بے شک. اور سب سے بڑی بدر میں بھی اب دیکھیے کہ جو آپ نے مسجد قباء کی بات کی تھی، بات وہاں رہ گئی تھی کہ کتنا بڑا احسان ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب ہجرت نبوی کے بعد مدینہ تشریف لائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا میدان ہے. تو پوچھا کہ کس کا ہے میدان؟ تو بتایا کہ 2 یتیم بچوں کا ہے. وہ بلائے گئے تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو والی تھے ان سے کہا کہ آپ اس زمین کو مسجد کے لیے وقف ہم خرید لیتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا، ہم نظر پیش کرتے ہیں. آقا دو نہیں، یتیموں کے مال کو ہم نہیں لیتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا فرمائی اور پھر مسجد کے لیے وقف کر دیا. تو آپ محسوس کریں کہ کس قدر مقدر بلند ہے سرکار صدیق اکبر کا کہ آپ نے مسجد نبی شریف کی زمین کو یتیم بچوں سے خرید کر وقف کر دیا حضور کی، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. تو آج جہاں محراب رسول ہے ابو بکر کی زمین ہے، جہاں باب رحمت ہے ابو بکر کی زمین ہے، جہاں گنبد خضرا ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں ریاض الجنہ ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں جبریل تشریف لاتے ہیں شب و روز صدیق اکبر کی زمین ہے، اور جہاں محبت وحی الہی ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، جو اصحاب صفہ ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں سرکار تشریف فرما ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، اور جہاں قیامت میں اٹھیں گے صدیق اکبر کی زمین ہے. باب جبریل جو ہے وہ بھی صدیق اکبر کی زمین ہے. جہاں بلال اذان دیتے تھے صدیق اکبر کی زمین، جہاں قرآن پاک نازل ہوتا تھا صدیق اکبر کی زمین ہے. بالکل. اور بلکہ شروع میں مسجد نبوی جب تعمیر ہو چکی تھی تو صحابہ کرام کے چونکہ وہ گھر بھی ساتھ ساتھ تھے تو پہلے جو ان کے دروازے جو تھے وہ مسجد نبوی میں کھلتے تھے. تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام صحابہ کے دروازے بند کروا دیے سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے. بالکل. ان کا دروازہ کھلا رکھا تھا، ونڈو کھلا رکھا، باقیوں کا نہیں تھا. تو یہ بھی ایک شان ہے اس میں. بالکل. اور دیکھیں آپ کے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر لمحہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور کے ساتھ ساتھ رہے، اور وصال کے بعد بھی انہیں ساتھ سونا میسر آیا پہلی رسول میں. اور کیا عقیدت تھی کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو لے جا کر نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے باہر رکھ دینا مجھے، اور سلام پیش کرنا
اور کہا نا حضور آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے. تو اگر خود بخود دروازہ کھل جائے اور سلام کا جواب آئے, دروازہ کھل جائے تو جا کر وہاں دفن کر دینا, نہیں تو سامنے جنت البقیع ہے وہاں دفن کر دینا. تو ویسے ہی ہوا کہ صحابہ کرام لے گئے, آپ کا جنازہ وہاں رکھا گیا, سلام پیش کیا گیا اور خود بخود جو ہے دروازہ کھلا, جواب آیا سلام کا اور کہا ادخل الحبیب الی الحبیب, آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس لے جاؤ. کیا بات. تو کیا مقدر ہے بارگاہ رسول میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اجابت کا حال کیا ہے. اور یہ وہ صحابی ان کی صحابیت پر قرآن پاک کی گواہی ہے, اللہ کی گواہی ہے اور رسول کی گواہی ہے, اور جنہیں متفقہ طور پر صحابہ کرام نے منتخب کیا ہے بغیر کسی اعتراض کے. یہی وجہ ہے کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ یہ حدیث متواترہ سے ثابت ہے, اور جو حدیث متواترہ کا منکر ہو وہ کافر ہے. صحیح صحیح. تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے. اور ویسے تو نگاہ مصطفیٰ کے انتخاب تو ہیں ہی آپ. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ دنیا میں سفر کٹھا سارا, اور آخرت میں بھی اس طرح قیامت والے روز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھیں گے تو اس کے بعد جو ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق اٹھیں گے, اور پھر وہاں سے پھر حضرت عمر, اور پھر جنت البقیع میں جائیں گے. اور دونوں ایک موقع سے نبی دو عالم سرور کائنات حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے ہاتھوں کو لیا کہ ہم دونوں میدان قیامت میں اپنے قبر سے ایسے ہی اٹھیں گے. اور کیا, اور آپ کا عالم دیکھیں کہ وہ واقعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے کہ ایک بار آقائے دو جہاں سرور کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جس کی نیکیاں جو ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ کیا خوبصورت سوال تھا. اچھا, یہاں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں, اگر وقت ہوتا میں تفصیلاً بیان کرتا. یہاں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکیوں کا تعلق تو دل سے ہے. اب آپ کتنے متقی ہیں مجھے کیا معلوم, کوئی اور ہے تو مجھے کیا پتہ. تو لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ جو خود ایک امت کے فقیہہ ہیں, مزاج سناش پیغمبر ہیں, اور بے شمار مسائل کے حوالے سے اس دور کی مجتہدہ ہیں, اور اس منصب پہ جلوہ گر ہیں جہاں اپنے براہ راست درسگاہ مصطفی سے وہ تمام خصوصیات, تفقہ ہے, علم ہے, تقوی ہے, طہارت ہے, بندگی ہے, خشیت ہے, وہ سب حاصل کیا ہے. وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جو اس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ امت کے حوالے سے واقف کار ہوتا ہے. تبھی نہ پوچھا, اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کو کیا پتا کہ کس کی نیکیاں کتنی زیادہ ہیں, کیوں پوچھتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صحابیہ کا, بلکہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اس بات پر کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مخبر عن الغیب ہوتا ہے, غیب کے احوال کو اور مستقبل کے معاملات کو جاننے والا ہوتا ہے. اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تو حضور یہ کہہ سکتے تھے ہمیں کیا معلوم, کرو نبی کو پتہ ہے, نبی کو پتہ ہے. نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والے, مستقبل کے حوال کو جاننے والے. تو آقا جو جہاں ارشاد فرمایا ہاں عائشہ ہماری امت کا ایک فرد ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر. خیال تو یہ تھا شاید میرے ابا حضور کے بارے میں کہتے وہ عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا حضور کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کیا جواب ہے, سبحان اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. بے شک بے شک. تو اس سے اندازہ کریں کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام نبی پاک سرور کائنات کی بارگاہ مقدس. اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی 4 پشتیں باضابطہ شرف صحابیت سے متصف ہیں. والد ماجد, خود والدہ, بیٹے پوتے بھی, اور صحابیہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹی. تو کئی نسلیں جو ہیں, کئی پشت جو ہیں وہ شرف صحابیت سے مشرف ہیں. وہ سرکار بہت مقام ہے, بہت عظیم مقام ہے. یہ جب دیکھا جائے تو جب اسلام لائے تھے تو اس کے بعد جو پہلی جب کفار جو ہیں وہ تشدد کرتے تھے, مختلف مصائب تھے مسلمانوں کے لیے, تو اپنے گھر میں ایک خاص گوشہ جو ہے وہ مسجد تعمیر کر کے گھر میں نماز پڑھنے کا وہ بھی کیا. تو بعض تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت پورے پہلی مسجد تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنائی گئی تھی, جو خود انہوں نے. اور اس طرح پھر آگے چلیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جو کفار سے لڑ پڑے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ
حملہ کیا تھا کفار نے، تو جب وہ گھر اور کئی ایک اجلا یعنی کہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں کہ آپ کی ایمان پر وہ ایمان لے کر آئے، اور کچھ ایسے غلام ہیں جنہیں آپ نے خرید کے آزاد کیا، حضرت بلال ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی ایمان پر ایمان لے کر آئے، اس طرح اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو سرکار صدیق، چونکہ آپ کی تقوی و طہارت کے چرچے جو تھے وہ مکے میں تھے، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ اپنی زندگی میں کبھی بھی انہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی، وہ ہمیشہ شروع سے حلیم مزاج تھے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں 2.5 سال کے آس پاس چھوٹے تھے، تو لیکن مزاج میں جو طبیعت میں جو خلوص، جو رقت، جو عاجزی ان کے ساری، اور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ایمان کی دعوت دی تو بغیر کسی ہیلا اور بغیر کسی ایکسکیوز کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ صدیق اکبر ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اولون سابقون کے منصب پر سرکار صدیق اکبر جل بگر ہیں۔ تو ترتیب اس طرح ہے کہ بڑوں میں سرکار صدیق اکبر ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، خواتین میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کیا مقام مرتبہ ان کی شخصیت، بے شک شرف قبولیت اسلام میں آپ سب سے پہلے ہیں، سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سب سے پہلے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ جب وہ اسلام لاتے ہیں تو اس وقت ان کی جو جمع پونجی، وہ اس دور کے جو سکہ تھا اس دور کا جو اشرفیہ 40,000 کے قریب آتا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں، اور جب وفات پاتے ہیں تو اس وقت حالت یہ ہے کہ میرے پاس ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مکالمہ ہوتا ہے تو گھر میں کتنے کپڑے ہیں میرے پاس، تو وہ ایک پوری تفصیل ہے تو انہوں نے پوچھا، تو اس وقت وہ جو تدفین کے لیے کپڑے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، تو آپ نے فرمایا جی وہ پرانا جو کپڑا ہے وہ استعمال کر لیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابا جان آپ فکر نہ کریں اس چیز کی، اللہ نے آپ کو، ہم نیا بھی لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نیا جو ہے وہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، یعنی کہ ایک طرف جو ہے وہ جمع پونجی اس دور کی 40,000 کے قریب، اور دوسری طرف جب جو ہے وہ جانے لگے تو حالت یہ تھی کہ ان کے پاس تدفین کے لیے پورا کپڑے نہیں پورے ہو رہے تھے، کفن پورا نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ یہ دنیا میں عیاشی اور وہ جو معاملات ہیں وہ بھی ایک فقیری کی، درویشی کی زندگی سب کچھ آپ نے قدم ناز مصطفیٰ پر آپ نے جو ہے نچھاور کیا، وہ نچھاور کر دیا۔ اور جب آپ شرفی اسلام سے مشرف ہوئے تو 37 یا 38 سال کی عمر تھی، سارے کے ایک یعنی کہ شباب، عالم شباب، اور اس عالم میں آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد جو آپ میں خشیت، تقوی شعاری اور للہیت، دین کے لیے جد و جہد، ہجرت، مسافرت، یہ تمام چیزیں جو جذبہ جانثاری جو پیدا ہوئی اس کا جواب نہیں ہے، یعنی رہتی دنیا تک امت اسلامیہ سرکار صدیق اکبر کی کے احسانات کا جواب دے نہیں سکتی۔ نبی کے بعد جو شخص روئے زمین پر سب سے افضل ہیں وہ سرکار صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کو عتیق کہا گیا، یعنی کہ عشر مبشرہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آپ کو آزاد کر دیا۔ عتیق پہلا جو سب سے پہلا جن کو بتایا گیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے، اور عتیق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں، یعنی کہ واقعہ معراج میں جب پورا مکہ ایک طرف تھا اور کفار مکہ استغفر اللہ مذاق اڑا رہے تھے، کہا آج تمہارے دوست نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ عرش کی بلندیوں سے لوٹے ہیں، تو سرکار صدیق اکبر جا رہے تھے مسجد کی طرف، کہا کس نے یہ بات کہی؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے دوست نے کہی ہے۔ تو آپ نے کہا اگر میرے دوست نے، میرے صاحب نے یہ بات کی ہے تو واللہ العظیم ان کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ بلا شبہ انہوں نے اپنے بے حجاب آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہے اور عرش کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے اور واپس آئے۔ وہ سچ ہے، وہ سچ ہے، آپ نے تصدیق فرمائی۔ تو اچھا، ایک اور بڑا احسان ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہ اس دور میں قرآن پاک کو مدون کرنے والے، اس کو جمع کرنے میں اکٹھا کیا، اور پہلا بلکہ نام بھی مصحف کے نام پہ، مصحف قرآنی کو جو آپ نے اسے اکٹھا کیا، اسے جمع کیا، جو کلیکٹ کیا، وہ جو پتھروں پر، جو اونٹ کے چمڑوں پر یا ہڈیوں پر یا درخت کی چھالوں پر جو قرآن پاک کی آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، آپ نے اس کو جمع فرمایا، اور جو مصحف کی شکل میں آپ نے جمع فرمایا تو اس کو اسی ترتیب سے جمع فرمایا جو پیغمبر کی تلاوت تھی۔ ظاہر ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے وہ سورہ علق جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی، تو لیکن تلاوت کے لحاظ سے وہ بعد میں ہے، تو جو تلاوت سرکار کی تھی
ہر اسی سال ترتیب کے سال میں ایک مرتبہ جبریل امین رمضان پاک میں سرکار کو سناتے تھے اور حضور پھر جبریل کو سناتے تھے. تو جو ترتیب تلاوت مصطفیٰ تھی اسی اعتبار سے آپ نے اسے مرتب فرمایا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. جنگ یمامہ میں جب تقریباً 70 کے قریب حفاظ شہید ہوئے تو یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ اسے مرتب کیا جائے. ہاں. اور اس میں وہ 1200 کے قریب جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو صحابی جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. اور یہ اس وقت جو اس کے بعد جو ہے نا یہ چیز پابندادہ ختم نبوت کا منصب کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا عام ہے کہ 1200 صحابہ کرام نے اپنے خون جگر کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان دی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں تو حضرت یوسف کی خوبصورتی پر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی تھی نا. اور یہاں عالم یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ پر عرب کے جو بڑے بڑے شہزادے ہیں، شہزور ہیں، وہ اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں. بالکل ایسے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو یہ بہت بڑا کمال ہے. بہت بڑا. تو سرکار صدیق اکبر نے قرآن پاک کو جمع کروایا اور نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں تو بلا شبہ یہ سرکار صدیق اکبر کے احسانات کو نہ کوئی حافظ قرآن فراموش کر سکتا ہے، نہ قاری قرآن، نہ امام، نہ مسجد، نہ محراب. تو قیامت کی صبح تک محراب و منبر قرآن پاک کی تلاوت سے روشن رہیں گے اور اس ضمن میں سرکار صدیق اکبر کا نام پاک بھی روشن رہے گا. اور ان کی جس طرح مسجد نبوی کی آپ نے پہلے بات کی ہے کہ وہ بھی ثواب جو ہے وہ ان کو قیامت تک ملتا رہے گا. ہر نماز کا جتنا بھی جو ہے وہی ثواب جو ہے یہ ان کی موقوفہ جائیداد سرکار صدیق اکبر کی. تو یہ بڑی بات ہے. جس طرح وہی ہے نا کہ انہوں نے بہت سے آپ نے فرمایا کہ غلام خریدے، اور لیکن وہی بات ہے کہ درویشی اور فقیری کی حالت یہ ہے کہ ایک دفعہ گھر میں کھانے کا یعنی کہ اہلیہ نے کہا کہ میرا میٹھا کھانے کو، بعض جگہوں پہ حلوہ کا تذکرہ آتا ہے، دل چاہتا ہے. تو ایسا تو آپ نے کہا کہ میری تو اتنی جو ان کو وظیفہ ملتا تھا تو اس میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب آپ خلیفہ بنے تھے تو یہ کہا تھا کہ جتنی ایک مزدور کی اجرت ہوگی اتنا وظیفہ مجھے ملے گا. اور یہ پہلا یہ بھی آغاز ان کا ہوا تھا، بلکہ بیت المال کا بھی آغاز انہوں نے ہی کیا تھا شروع میں. تو یہ حالت ہوگی تو آپ اس کے بعد انہوں نے تھوڑی رقم بچا کے رکھنا شروع کر دی. تو کافی دنوں بعد جو ایک دن جو ہے وہ گھر میں میٹھا پکا ہوا تھا تو انہوں نے پیش کیا اہلیہ نے. تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے تھوڑے پیسے بچا کے رکھے اور اس سے یہ بنایا. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے اتنی رقم اگر ہماری کم بھی ہوگی تو گزارا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے اپنی اتنی وظیفہ جو ہے وہ کم کر دیا. یعنی کہ یہ ایک حالت دیکھیں کہ کون ہے، شخصیت کون ہے، اور زندگی جو ہے وہ دنیا داری کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ بالکل توجہ بھی اتنی نہیں ہے. اصل مقام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیٹ کر دیا صحابہ جو ہیں وہ اسی طرح بھی دیکھتے تھے، اور یہی ان کی زندگی کی پوری قیامت کے صحابہ کرام سرکار صدیق اکبر تمام صحابہ کرام اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی نے ان کی اقتدا کر لی ہدایت یاب ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا احسان ہے صحابہ کرام کا کہ احادیث نبویہ کو جمع کرنے والی شخصیتیں صحابہ کی ذات ہیں. کتنا بڑا احسان ہے ان صحابہ کا، جہاں قرآن پاک کو جمع فرمایا وہیں احادیث نبویہ کو بھی جمع فرمایا. تو آج احادیث نبویہ کا جو لاکھوں کی شکل میں جو ذخیرہ موجود ہے، ہر راوی کی روایت محفوظ ہے، ان کا کریکٹر محفوظ ہے، اور وہ مروی عنہ وہ محفوظ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث مصطفیٰ کے جمع کرنے کی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے حدیث مصطفیٰ بھی قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن پاک ہے کیا؟ حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی ہے، منصب پیغمبر بھی ہے، ذات مصطفیٰ کا آئینہ ہے قرآن پاک. قرآن ہے کیا؟ حسن مصطفیٰ کا آئینہ دار ہے قرآن عظیم. تو قیامت کی صبح تک جہاں قرآن پاک کی آیت باقی رہنے والی ہے وہاں سیرت رسول بھی باقی رہنے والی ہے. اور قرآن اور حدیث ہے کیا؟ حدیث جو ہے یہ وہی غیر مطلوع ہے، مگر حدیث جو ہے وہ قرآن پاک ہی کا تو اس کی تشریحات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن پاک میں کہتا ہے نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو وہی ہے جو اللہ کے رسول جو ہیں جو انہوں نے کہا، جو کیا، جو دیکھا، اور جو آپ نے اجازت دی جس کی. اچھا، مزید کی بات یہ ہے کہ دہن مصطفیٰ سے قرآن بھی جاری ہوا، اسی دہن مصطفیٰ سے حدیث پاک بھی. تو اللہ کے رسول نے بتایا قرآن ہے تو وہ قرآن ہے، اور یہ حدیث ہے تو حدیث ہے. لیکن احادیث کے جمع کرنے والے صحابہ، حدیث تو باقی رہنے والی ہے قیامت تک. حدیث کے ضمن میں وہ خوش نصیب صحابہ کے اسماء گرامی بھی قیامت کے شب تک باقی رہنے والے ہیں. بے شک. اور ہمارا یہاں پہ وقت جو ہے وہ بہت آج بھی
چیزیں بہت سی ذہن میں آ جاتی ہیں. آپ نے یقیناً شخصیت اتنی بڑی ہے کہ میرا خیال ہے اور بھی وقت جو ہے ایک اور پروگرام بھی کر سکتے ہیں آرام سے, لیکن آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ان کی قبر پاک پہ رحمتوں کے پھول برسائے. آپ کا وصال جو ہوا 22 جمادی الاخرہ کو, تو اس لحاظ سے آج ہم نے چاہا تھا کہ اس موقع سے یہ پروگرام ہو تاکہ ان کی روح پاک کو اصال ثواب بھی کیا جائے. اور بلا شبہ جب بھی ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا تو سرکار صدیق اکبر کا تذکرہ ہوگا. آپ نے 63 سال کی اپنی عمر پائی تھی اور 2 سال 3 ماہ کچھ دنوں تک آپ منصب خلافت پہ آپ جلوہ گر رہے, اور 13 ہجری میں جو ہے آپ کا وصال ہوا اور پہلوئے مصطفیٰ میں آرام فرمائے. اور کس قدر خوش نصیبی ہے کہ صبح شام 70,000 فرشتے صبح و شام جو بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام لے کے حاضر ہوتے ہیں, تو وہاں صدیق اکبر بھی اس سے مستفیض ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پاک پر رحمتوں کے پھول برسائے اور ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پہ اللہ قائم و دام رکھے, اور یورپ میں رہتے ہوئے یہاں کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. نبی یہ دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین بن کر آئے. نوٹ کیجئے کہ نبی کے بعد کسی بھی حیثیت سے اب کوئی نبی جلوہ گر نہ ہوگا, نہ ذلی نبی ہوگا, نہ بروزی نبی ہوگا, نہ عطائی نبی ہوگا, نہ مجتہد نبی ہوگا, نہ مقلد نبی ہوگا. جتنے بھی باطل قوتوں نے معاذ اللہ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جو کوششیں کر رکھی ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنی نبوت کا نام دے رکھا ہے, نبی اور رسول کی حیثیت سے نبوت محمدی اور رسالت محمدی قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اس راہ میں جتنے بھی جھوٹے اور کاذب نبوت کے دعوے دار ہوں گے وہ اسلام سے خارج ہیں اور دنیا بے رسوا ہوں گے اور جہنم کے دہکتے بے شعلے اس کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو. اللہ اپنی اطاعت میں اور نبی کی اطاعت میں ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چلیں شاد رہے, باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم. خدا حافظ.